اللہ اکبر۔ ماسٹرز کی طالبہ نے وین ڈرائیور کے چکر میں اپنے پڑھے لکھے محبت کرنے والے شوہر سے طلاق لی۔ یہ میرے نہیں، سیشن کورٹ کے الفاظ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف ایک شہر گجرانوالہ میں 2005 سے لے کر 2008 تک طلاق کی 75,000 مقدمات درج ہوئے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق محض 10 مہینوں میں 12,913 خلع کے مقدمات تھے۔ صرف ستمبر کے مہینے میں گجرانوالہ شہر میں 2,385 خلع کے مقدمات آئے اور صبح کیا ملک بھر میں یہی پوزیشن چل رہی ہے۔ اب ہمارے جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کہ سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کرے کہ 2017 میں 5,000 خلع کے کیسز آئے، جن میں سے 3,000 لو میرج تھے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے اور پڑھے لکھے شہر میں روزانہ اوسطاً 150 طلاقیں رجسٹر ہوتی ہے۔ یہ تو دیکھ کا صرف ایک دانہ ہے۔ عرب ممالک میں طلاق و خلع کا اوسط تو کئی یورپی ممالک سے بھی گزر گیا۔ اس سے انکار نہیں کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی سے رویہ اور شوہر کا بیوی کو کوئی حیثیت نہ دینا بھی اصل وجوہات ہے۔ لیکن آپ کسی بھی دارالفتہ میں چلے جائے، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہے جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے چھوٹے بچے یا بچہ بھی ہے، بتائے کیا کرو۔ نبی مہربان نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ قوم اسلام پہ مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پہ جینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ سے لے کر والناس تک چلے جائے، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ طلاق، خلع، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا، جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلع کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ یاد رکھیں، اچھا اور صحت مند گھرانہ کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، ایثار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت پہ